پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا نام ہے۔ اس پروگرام میں جیسا کہ ہمارے پرانے ناظرین کو پتہ بھی ہوگا کہ ہم قرآن پاک کے حوالے سے بہت کچھ اچھا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹوری سنتے ہیں، ہمارے ساتھ راشد بھائی موجود ہوتے ہیں تو ان سے ہم راشد بھائی سے سٹوری سنتے ہیں، قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سوالات ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات بھی ہم راشد بھائی سے لیتے ہیں۔ کچھ بچے سوالات کرتے ہیں، کچھ میں سوالات کرتا ہوں، اور ہم اسٹارٹ میں ہی تلاوت قرآن پاک کو بھی شامل کرتے ہیں، اور بھی ہمارے مختلف دلچسپ سیگمنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ ملاحظہ بھی کرتے ہوں گے۔ آج کے ہمارے اسپیشل ایپیسوڈ ہے 10 محرم شریف کے حوالے سے یہ ڈیزائن کیا گیا ایپیسوڈ آج کا، تو انشاءاللہ الکریم آج کا ایپیسوڈ تھوڑا بڑا بھی ہوگا اور بہت کچھ اچھا ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ 10 محرم شریف، ویسے تو پہلے بچوں دیگر جو اسلامی مہینے ہیں وہ بھی فضیلت والے ہیں، وہ بھی عظمت والے مہینے ہیں، جیسے ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول میں کیا ہوا تھا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے، وہ بھی بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ہے تو رمضان المبارک بھی بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم، رجب بھی بہت پیارا مہینہ ہے۔ اسی طرح اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم شریف اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام ہے۔ پیارے بچوں، محرم شریف ویسے تو اس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، جیسے اسلام کے دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور 5 محرم شریف کو کیا ہے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ لیکن ایک خاص اور زیادہ مشہور جو واقعہ ہے وہ ہے واقعہ کربلا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے 10 محرم شریف، تو انشاءاللہ الکریم راشد بھائی سے اس واقعے کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 10 محرم کی برکتیں۔ کیا نام ہے ٹاپک کا؟ 10 محرم کی برکتیں۔ جی، اس حوالے سے واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی پوچھیں گے، اور جو دیگر واقعات ہوئے ہیں اسلامی ہسٹری میں 10 محرم شریف کو، وہ بھی ہم راشد بھائی سے پوچھیں گے۔ لیکن پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر بڑھیں گے تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی ہم نے فضیلت سن لی ہے، اب بڑھیں گے تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ آج بھی ہمارے ساتھ حسان بھائی موجود ہیں، تو دیکھتے ہیں حسان بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو سورۃ القدر کی تلاوت سناؤں گا۔ ماشاءاللہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے گی۔ پیارے بچوں، ہم نے ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی نیکیاں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، رحمتوں سے حصہ ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ
ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہم نے سورہ قدر کی تلاوت سنی. اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن پاک سے برکت عطا فرمائے، تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. اب جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے آج کے پروگرام کا؟ 10 محرم کی برکتیں. کیا ہے؟ 10 محرم کی برکتیں. 10 محرم شریف کی برکتیں آج ہمارا ٹاپک ہے. 10 محرم کو کون کون سے واقعات ہوئے، 10 محرم کی کیا فضیلت ہے، کیا برکتیں ہیں، اور کیا 10 محرم کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی راشد بھائی سے ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں. تو آئیے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں راشد بھائی؟ آپ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. راشد بھائی آج ہمارا اسپیشل ایپیسوڈ ہے بچے اور قرآن کا. 10 محرم کی برکتیں ہمارا ٹاپک ہے. راشد بھائی 10 محرم شریف کے حوالے سے آج آپ ہمیں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین کو کون سی اسٹوری سنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 محرم شریف کو بہت سارے بیٹا تاریخی واقعات ہوئے تھے. 10 محرم شریف کو اتنے واقعات ہیں اور اس کے اتنے فضائل ہیں کہ جس کو پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دن کتنی زیادہ اہمیت والا دن ہے. 10 محرم شریف کے حوالے سے ایک اسٹوری میں آپ کو سناؤں گا. وہ اسٹوری یہ ہے کہ ایک غریب آدمی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر 10 محرم کا روزہ رکھا. اچھا پیارے بچوں، وہ غریب آدمی تھا. اب روزہ تو اس نے رکھ لیا، لیکن اب افطاری کے لیے اس کے پاس کچھ سامان نہیں تھا کہ جس سے وہ روزہ افطار کر سکے. اب وہ اسی پریشانی میں باہر نکلا، مارکیٹ میں گیا تو اس نے دیکھا قریب ہی ایک مارکیٹ ہے، گولڈ مارکیٹ جس کو ہم صرافہ بازار کہتے ہیں. تو وہاں وہ گولڈ مارکیٹ میں گیا، وہاں اس نے ایک بہت بڑی سونے کی دکان دیکھی. تو اس کے سیٹھ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضور میں غریب آدمی ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے ایک چاندی کا سکہ آپ قرض کے طور پر دے دیں، جب میرے پاس پیسے کچھ ہوں گے تو میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا. لیکن اس سیٹھ نے، وہ جو مالدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی جاؤ کسی اور سے بات کرو، میں تمہیں نہیں دے سکتا. اب یہ مایوس ہوا، دل ٹوٹ گیا کہ میں غریب آدمی ہوں، کوئی مجھے قرض بھی نہیں دے رہا. پیارے بچوں، یہ وہاں سے روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا. اس سیٹھ کے برابر میں ایک غیر مسلم کی دکان تھی. اس غیر مسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ روتے ہوئے جا رہا ہے تو اس نے روکا، کہا بھائی میری بات سنو. تو اس نے کہا جی یہ. تو کہا کہ تم اس سیٹھ کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ تو یہ غریب آدمی کہنے لگا کہ میں گیا تھا کہ ایک چاندی کا سکہ یعنی 1 درہم مجھے قرض کے طور پر دے دو تاکہ میں نے اور میرے بچوں نے جو روزہ رکھا ہے تو افطاری کے لیے کچھ انتظام کر لیں، کیونکہ آج 10 محرم کا دن ہے. تو میں نے اسے فضائل بھی کچھ بیان کیے تھے کہ 10 محرم کو بڑی برکتیں ہیں، تو میں آپ کے لیے خاص طور پر دعا کروں گا. لیکن اس نے مجھے 1 درہم یعنی ایک چاندی کا سکہ وہ نہیں دیا. اس غیر مسلم نے کہا کہ آج کے دن کوئی خاص بات ہے؟ تو اس غریب آدمی نے کہا بالکل خاص بات ہے، بڑی برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے. تو اس نے کچھ فضائل بھی اس غیر مسلم کو بیان کیے. وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ دیکھو میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن تم نے جو فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل کو سن کر اب میں تمہیں 10 چاندی کے سکے دے رہا ہوں، 10 درہم دے رہا ہوں. تم ایسا کرو اپنے بچوں پر اسے خرچ کرو، افطاری کا انتظام کرو، میرے لیے بھی دعا کرنا. اچھا پیارے بچوں، ہوا کیا، یہ بندہ ان پیسوں کو لے کر خوشی خوشی گھر آیا، کچھ سامان وغیرہ خریدا، افطاری کا انتظام کیا. اچھا اسی رات وہ جو سیٹھ تھا جس کے پاس یہ غریب آدمی گیا تھا ایک چاندی کا سکہ قرض لینے کے لیے، وہ جب سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ جیسے قیامت قائم ہو چکی ہے اور قیامت میں لوگ ادھر ادھر پریشان گھوم رہے ہیں اور اسے بہت پیاس لگی ہے. اس سیٹھ نے ایک سفید موتیوں کا خوبصورت محل دیکھا جس کے دروازے یاقوت کے بنے ہیں. اب اس نے صدا لگائی کہ بھائی محل کے اندر کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے، بہت پیاسا ہوں میں. اندر سے آواز آئی کہ دیکھو آج سے پہلے تک تو یہ محل تمہارا تھا، لیکن تم نے اس غریب آدمی کی ہیلپ نہیں کی، مدد نہیں کی،
لہٰذا اب تمہاری بجائے یہ محل جو ہے نا تمہارے پڑوسی کو دے دیا گیا ہے۔ صبح جب یہ سیٹھ بیدار ہوا تو اپنے غیر مسلم پڑوسی کے پاس آ کر کہنے لگا دیکھو تم میرے پڑوسی ہو، میرا تم پر حق ہے اور مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ اس غیر مسلم پڑوسی نے کہا کہ بھائی کیا کام ہے؟ تو کہنے لگا کہ کام یہ ہے کہ کل شام تم نے غریب آدمی کو 10 درہم دیے تھے، 10 چاندی کے سکے دیے تھے، ایسا کرو میں تمہیں 100 چاندی کے سکے دیتا ہوں، تمہیں جو 10 درہم کے بدلے جو 10 سکوں کے بدلے ثواب ملا ہے نا وہ ثواب مجھے دے دو۔ تو اس نے جواب دیا اگر تم مجھے سونے کے 100 سکے بھی دو نا، 100 دینار بھی دو، میں تب بھی تمہیں یہ ثواب نہیں دوں گا، بلکہ اگر تم نے اس سفید موتیوں والے محل میں داخل ہونے کی خواہش بھی کی تو میں تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ اب یہ سیٹھ بڑا حیران ہوا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ سیٹھ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ رات خواب کے اندر میں نے سفید موتیوں والا محل دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اسی ذات نے مجھے بتایا ہے، اسی اللہ پاک نے مجھے بتایا ہے کہ جو فرماتا ہے کن ہو جا فیکون تو چیز ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا فیکون تو وہ چیز بن جاتی ہے، اسی اللہ پاک نے مجھے خبر دی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کہنے کے بعد اس غیر مسلم نے پڑھنا شروع کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پیارے بچوں، اس خوبصورت اسٹوری میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ 10 محرم کا دن بڑی عظمت والا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ 10 محرم کو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنا اللہ پاک کو بھی بڑا پسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک اور بات پیارے بچوں یہ بھی پتہ چلی کہ 10 محرم کی تعظیم کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے ایک غیر مسلم کو اسلام کی دولت عطا کی، وہ مسلمان ہوا اور اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان جنت میں داخل ہونے والا بن گیا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ 10 محرم کو خاص طور پر عبادت کریں، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، 10 محرم کو اللہ پاک کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ پاک سے دعائیں کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے راشد بھائی سے اسٹوری سنی اور اس اسٹوری سے، اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ اچھا راشد بھائی، ہمارا پروگرام ہے بچے اور قرآن، تو ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی ہمارا ٹاپک ہو، جو بھی موضوع ہو، اس سے ریلیٹڈ جو قرآنی آیات ہیں ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا 10 محرم شریف کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ جی بیٹا، 10 محرم شریف کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث پاک میں بھی ہے، اور بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بھی 10 محرم کے دن کو بیان کیا ہے اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے۔ پیارے بچوں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جس میلے کا دن کا ذکر کیا نا، یہ میلہ تھا فرعونیوں کا۔ فرعونی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس دور کے جو فرعونی تھے ان کے لیے ایک خاص دن ہوا کرتا تھا سال میں، جس میں وہ عید منایا کرتے تھے، اچھے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور وہ دن ہوا کرتا تھا 10 محرم کا دن۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے فرعون نے اس دن بہت سارے جادوگروں کو جمع کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ مقابلہ کریں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور جو غیر مسلم تھے، جو جادوگر تھے، ان کو شکست ہوئی۔ اس طرح بہت سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کہ وہ میلے کا دن عاشورہ یعنی 10 محرم شریف کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ پیارے بچوں، ہمیں یہ پتہ چلا کہ 10 محرم شریف کے دن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں۔ راشد بھائی، محرم شریف میں روزہ رکھنے کی بھی کوئی خاص فضیلت ہے؟ جی بیٹا، محرم شریف میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ایک نہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان کے اندر جو روزے رکھتے ہیں یہ مسلمانوں پر فرض ہیں، لیکن محرم شریف میں جو روزے رکھتے ہیں یہ نفل روزے ہیں، یعنی روزے رکھیں تو اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ اگر طاقت ہے تو بالکل ضرور روزے رکھنے چاہیے، انشاءاللہ اس سے بہت برکتیں ملیں گی۔ راشد بھائی یہ بتائیے کہ 10 محرم کے دن کون کون سے خاص واقعات ہوئے تھے؟ 10 محرم شریف کو بیٹا واقعات تو بہت سارے ہوئے ہیں جو کتابوں میں بزرگوں نے لکھے ہیں، لیکن میں ان میں سے چند واقعات کی طرف اشارہ کروں گا کہ جو 10 محرم شریف کو ہوئے تھے۔ ایک تو یہ ہوا تھا کہ 10 محرم شریف کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی تھی، اور 10 محرم کو ہی اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا تھا۔ 10 محرم شریف کو ہی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، اور پیارے بچوں 10 محرم شریف کو ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی تھی۔ نمرود بادشاہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، تو 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی تھی۔ اسی طرح پیارے بچوں 10 محرم شریف کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہوئی تھی۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات عطا فرمائی تھی۔ 10 محرم شریف کے دن ہی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جو کمزور ہو چکی تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور 10 محرم شریف کو ہی اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی تھی۔ پیارے بچوں 10 محرم شریف کو ہی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی، اور 10 محرم کا دن ہی تھا جس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور ان کے لیے جو دریائے نیل تھا اس میں 12 راستے بن گئے تھے، اور جب فرعون ان راستوں پر آیا تھا تو اللہ پاک کے حکم سے 10 محرم کے دن ہی فرعون اور اس کی قوم جو تھی وہ اس میں غرق ہو کر ہلاک ہو چکی تھی۔ اچھا پیارے بچوں 10 محرم شریف کے دن ہی حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی، اور 10 محرم شریف کو ہی اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی سلطنت سے، ملک عظیم کی سلطنت سے اللہ پاک نے نوازا تھا۔ پیارے بچوں 10 محرم شریف کو ہی اللہ پاک نے دنیا کو پیدا فرمایا تھا، اور 10 محرم شریف کو ہی آسمان سے پہلی بارش نازل ہوئی تھی۔ 10 محرم کا دن ہی تھا جس میں اللہ پاک نے عرش کو، لوح کو اور قلم کو پیدا فرمایا تھا۔ پیارے بچوں 10 محرم شریف کا دن ہی تھا جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا، اور 10 محرم کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور 10 محرم کا ہی وہ دن تھا جب نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ راشد بھائی، کیا 10 محرم شریف کو غسل کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ جی بیٹا 10 محرم کو غسل کرنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک محرم کی 10ویں رات کو آب زمزم شریف کو دنیا کے تمام پانیوں میں ملا دیتا ہے۔ جو بندہ بھی 10 محرم کو غسل کرتا ہے انشاءاللہ پورا سال بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نہال بھائی، میں راشد بھائی سے اس موضوع سے ہٹ کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سفیان بھائی ہمارا موضوع تو چل رہا ہے 10 محرم کی برکت ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موضوع سے ہٹ کر کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ راشد بھائی ایسے ہوتا ہے ایسا ہے کہ جو موضوع سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں سوالات وہی کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں، اجازت ہے؟
ہاں آج اسپیشل پروگرام ہے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے جو بچہ سوال کرنا چاہے اگر۔ جی بیٹا، کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ راشد بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ اسلامی سال میں بیٹا 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ وہ ہے محرم، اس کے بعد ہے صفر، پھر ہے ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ آپ میں سے کس کس کو یہ 12 مہینوں کے نام آتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، سبھی کو 12 مہینوں کے نام آتے ہیں۔ آپ کو بھی آتے ہیں؟ اچھا آپ کو بھی آتے ہیں، تو کیا خیال ہے 4 بچے ہیں، اگر سب سے 3 مہینوں کے نام پوچھ لیے جائیں؟ سیدھا سے شروع کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیں پہلے شروع کے 3 مہینوں کے نام۔ محرم، صفر اور ربیع الاول۔ راشد بھائی صفر ہے یا سفر ہے؟ صفر۔ سفر۔ صفر نہیں ہے، صفر ہے، صاد زبر فا اور فا زبر فا، صفر۔ آگے مزید؟ ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ماشاءاللہ۔ جی جنید بھائی؟ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، کیا ان 12 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ جی بیٹا، ان 12 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ پاک کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پتہ چلا کہ اللہ پاک کی پاکیزہ کتاب قرآن پاک میں بھی مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 مہینے۔ کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ اور یہ کس وقت سے ہیں؟ جب سے اللہ پاک نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راشد بھائی، جیسا آپ نے بتایا کہ اسلامی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے قرآنی آیت بھی بتائی، اس کا ترجمہ بھی بتایا، اس حوالے سے ہمیں سمجھایا بھی، تو آپ یہ بتائیے ان 12 مہینوں میں سے زیادہ عظمت والے، زیادہ فضیلت والے، زیادہ برکت والے مہینے کون سے؟ ان 12 مہینوں میں سے بیٹا جو عظمت والے جو مہینے ہیں نا، وہ ہیں 4 مہینے، جس کی عظمت کو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس سے اگلا حصہ جو اس آیت کا وہ یہ ہے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ تو اس بارے میں تفسیر میں لکھا ہے کہ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، جیسے ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام، اور ایک چوتھا مہینہ وہ ہے رجب۔ تو یہ 4 مہینے ہیں جو عظمت والے مہینے ہیں۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی جو جاہل جو لوگ ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی وہ اتنا شعور رکھتے تھے، اتنی سمجھ رکھتے تھے کہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، اور بہت سارے جو غلط کام ان کے نزدیک بھی غلط تھے، وہ ان غلط کاموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ بھی ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راشد بھائی آپ نے کچھ تو بتا دیا مہینوں کے حوالے سے، اسلامی مہینوں کے حوالے سے، لیکن پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم اسلامی مہینوں کے حوالے سے ایک پورا پروگرام کریں گے۔ جیسے آج آپ ہماری ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، آج کی ایپیسوڈ کا ٹاپک کیا ہے؟ 10 محرم کی برکتیں۔ 10 محرم کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں آپ ایک پروگرام ہمارا ایسا بھی دیکھیں گے جس کا ٹاپک ہوگا اسلامی مہینوں کے حوالے سے۔ راشد بھائی جیسا آپ نے بتایا تھا کہ 10 محرم شریف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، ویسے بھی بہت سارے اس میں واقعات ہوئے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی تھی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا؟ بیٹا 10 محرم شریف کو امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ کربلا یہ عراق میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں واقع کربلا ہوا تھا،
اور اس میں ایک طرف یزید کی فوج تھی اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو گھر والے تھے، آپ کے جانثار ساتھی تھے، اہل بیت اطہار کے جو بابرکت عظمت والے لوگ تھے وہ تھے۔ اس میں آپ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے بھتیجے بھی تھے، آپ کے بھانجے بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے بھائی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، آپ کے شہزادے بھی شہید ہوئے تھے، اور آپ کے بھانجے اور بھتیجے بھی اس میں شہید ہوئے تھے۔ راشد بھائی، 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ 10 محرم شریف کو روزہ رکھنے کی بیٹا سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم شریف کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاشورہ یعنی 10 محرم اور رمضان المبارک کے علاوہ کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر رغبت فرماتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک میں روزے رکھنا بھی پسند تھا اور 10 محرم کے دن بھی روزہ رکھنا پسند تھا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی ماہ رمضان المبارک میں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور محرم شریف کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ راشد بھائی، جیسا آپ نے بتایا کہ 10 محرم شریف کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنا ہے اس حوالے سے، تو آپ یہ بتائیے کہ 10 محرم کی رات کو بھی کوئی خاص عبادت کی جاتی ہے؟ 10 محرم شریف کی رات میں بھی بیٹا عبادت کرنی چاہیے، اللہ پاک کا ذکر ویسے تو ہر رات ہی کرنا چاہیے، غافل ہو کر نہیں سونا چاہیے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے ہی سوئیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ رات سونے پر بھی ہمیں کچھ ثواب ملے گا جب ہم عبادت کی نیت سے سوئیں گے، اور فجر کی نماز بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ 10 محرم کی رات کوئی خاص عبادت کے حوالے سے، تو کتابوں میں ایک عبادت اس طرح لکھی ہے کہ 10ویں محرم کی رات میں 4 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پوری صورت 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل صورت یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوں گے اور جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ راشد بھائی، جیسا کہ آپ نے ہم کو بتایا 10 محرم کے دن روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے، کون سی نیکیاں کرنی چاہیے؟ 10 محرم شریف کو بیٹا ایک تو روزہ رکھنا چاہیے، یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، اسی طرح صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا چاہیے، اسی طرح 10 محرم شریف کو نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ 10 محرم شریف کو 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد مکمل صورت یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح پیارے بچوں، بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علماء کرام کی زیارت کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور 10 محرم کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی مستحب ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق میں کشادگی کرنا، ان کو اچھے اچھے کھانے کھلانا تو یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، سرما لگانا بھی مستحب ہے، ناخن کاٹنا، مریضوں کی عیادت کرنا، جو بیمار ہیں ان کا حال احوال پوچھنا، مزاج پرسی کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، جن سے آپ کا جھگڑا ہو چکا ہو، جن سے آپ کے کچھ ایسے معاملات ہو چکے ہوں کہ آپ ان سے بول چال بند کر چکے ہوں، تو 10 محرم شریف کو ان سے صلح کرنا یہ بھی مستحب ہے۔
سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی آپ نے بتایا کہ 10 محرم شریف کو روزہ رکھنا چاہیے اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، برکتیں بھی ہیں۔ راشد بھائی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 تاریخ کا 11 تاریخ کا بھی روزہ ملا لینا چاہیے، آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بیٹا بالکل ایسا ہی ہے کہ صرف 10 محرم شریف کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 9 اور 10 محرم اس طرح کر لیا جائے، یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے تھے نا، تو مدینہ پاک میں اس وقت کے جو لوگ تھے، یہودی جو اس وقت کے تھے، غیر مسلم جو تھے، وہ روزہ رکھتے تھے صرف 10 محرم کا روزہ۔ تو اور یہ 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی، اس قوم کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی 10 محرم کے دن، تو یہ اس مناسبت سے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے تو آپ نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا، تو اس لیے پھر فرمایا گیا کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھو بلکہ 9 اور 10 محرم، یعنی 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی شامل کر لیں، یا پھر 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ بھی شامل کر لیں، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ یعنی اس وقت کے جو یہودی تھے تو وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے پیارے بچوں ہمیں صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا بلکہ 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے صرف 10 محرم کا روزہ ہی رکھا تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ راشد بھائی آپ نے بہت اچھی ہمیں باتیں بتائی، اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا بچے اور قرآن پروگرام کا کہ 10 محرم کی برکتیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے 10 محرم کے حوالے سے معلومات اکٹھی کی جائے، اور کچھ سوالات بھی کیے، بچوں نے بھی 10 محرم کے حوالے سے سوالات کیے، میں نے بھی کچھ سوالات کیے۔ آخر میں راشد بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 محرم کے دن اپنے بیٹوں کے لیے ایک خاص دعا بھی کی تھی۔ راشد بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ دعا کون سی تھی اور کیا وہ قبول بھی ہو گئی تھی؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے کہ کیا اس دعا کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ 10 محرم شریف کو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی تھی، اور یہ دعا آپ نے اپنے بیٹوں کی خواہش پر کی تھی۔ جب آپ کے بیٹوں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ابا جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، تو اس وقت حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ پاک نے آپ کی دعا کی برکت سے آپ کے بیٹوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیا تھا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا 10ویں محرم کو سحری کے وقت کی تھی، جو کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آپ کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور آپ کے بیٹوں کی جو خطائیں تھیں ان کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت سیدنا طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دعائے مغفرت کو شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات تک مؤخر فرمایا، اور یہی 10 محرم کی رات تھی۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک تھا پروگرام کا بچے اور قرآن کا موضوع تھا 10 محرم کی برکتیں۔ 10 محرم کی برکتیں، 10 محرم شریف کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں آج راشد بھائی سے سنی، سیکھی اور جانی۔ تو پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک رسالے کا بھی لنک دیتا چلوں۔ رسالے کا نام ہے امیر اہل سنت سے محرم کے بارے میں سوال جواب۔ رسالے کا نام کیا ہے؟ امیر اہل سنت سے محرم کے بارے میں سوال جواب۔ تو پیارے بچوں اس رسالے کو بھی ضرور پڑھیے، انشاءاللہ الکریم محرم شریف کے حوالے سے بہت ساری معلومات ہمارے پاس جمع ہو جائے گی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو جنید بھائی کا سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔
اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید بھائی. تو دیکھتے ہیں جنید بھائی آج کون سے 3 قرآن الفاظ راشد بھائی سے پوچھنے والے ہیں. راشد بھائی آج جو میں آپ سے قرآن پاک میں 3 الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں ان میں سے پہلا لفظ ہے مقیلن. راشد بھائی مقیلن کا مطلب کیا ہے؟ مقیلن کا مطلب بیٹا ہے آرام کرنے کی جگہ. جنت میں جو ایمان والے ہوں گے ویسے تو ہر وقت اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے اور آرام کی جگہوں میں ہوں گے. اللہ پاک نے ایمان والوں کو جو جنت میں ہوں گے ان جنتیوں کے آرام کی جگہوں کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا, اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانہ اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ. پیارے بچوں, قیامت والے دن جس بندے کو آرام کی جگہ میسر ہوگی, اللہ پاک کی جس پر خاص رحمت ہوگی, یقیناً وہ خوش نصیب مسلمان ہوگا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم پر بھی اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور جنت میں ہمیں اپنی خاص رحمت میں رکھے. راشد بھائی میرا دوسرا لفظ ہے عسیرن. راشد بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ عسیرن کا مطلب ہے سخت, مشکل. پیارے بچوں, قیامت کے دن بادشاہی اللہ کی ہے اور اب بھی اللہ کی بادشاہی ہے. ساری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے, لیکن قیامت والے دن اللہ پاک کی طرف سے رحمت جو خاص ہوگی نا, یہ ہوگی ایمان والوں کے لیے. جو غیر مسلم ہوں گے وہ غیر مسلم بہت پریشانی میں ہوں گے, بہت تکلیف میں ہوں گے, ان کے لیے یہ دن بہت سخت ہوگا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, الملک یومئذ الحق للرحمن. اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اور وہ دن کافروں پر سخت ہے. یعنی بچوں, اس آیت کریمہ میں عسیرن کا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب کیا ہے؟ سخت. کیونکہ قیامت کا جو دن ہوگا یہ کافروں پر, غیر مسلموں پر بہت سخت ہوگا, بہت سخت دن یہ ہوگا. اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب کرے اور قیامت کے دن اللہ ہم پر سختی نہ فرمائے, اللہ ہم پر رحمت نازل فرمائے تاکہ ہم بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں. آمین. راشد بھائی میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے خذولن. راشد بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ خذولن کا مطلب بیٹا ہے بغیر مدد کے چھوڑ دینا, یعنی مدد کیے بغیر ہی کسی کو چھوڑ دینا. کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو, مدد کی ضرورت ہو اور اس کی ہیلپ نہ کرنا, مدد نہ کرنا. پیارے بچوں, جو شیطان ہوتا ہے نا, شیطان یہ انسان کا دشمن ہے. یہ کبھی بھی انسان کو سیدھے راستے کی طرف نہیں لے کر جاتا, وسوسے ڈالتا ہے. یہ جھوٹ بولنے پر وسوسہ دیتا ہے, کبھی یہ گالیوں پر بچوں کو لگا دیتا ہے, کبھی یہ نماز بچوں کو پڑھنے نہیں دیتا. وسوسے آتے ہیں نا, مختلف شیطانی خیالات آتے ہیں. اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے یا جب انسان کو اللہ پاک کی طرف سے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت یہ جو شیطان ہے یہ بھاگ جاتا ہے, کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ میں کر تو کچھ بھی نہیں سکتا. تو اس وقت یہ شیطان بندے کو چھوڑ دیتا ہے, بغیر مدد کے شیطان چھوڑ دیتا ہے. اللہ پاک نے اس بات کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے. شیطان انسان کو بغیر مدد کے چھوڑ دیتا ہے, کسی بھی طرح کی یہ مدد نہیں کرتا. تو ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے ایک تو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے اور اس کے وسوسوں سے بچ سکیں. اللہ پاک ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا آخری سیگمنٹ بھی اپنے اختتام تک پہنچا. ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام تک پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ الکریم ہمارے اس پروگرام کی اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے کڈس پدری چینل کے نام سے. آپ وہاں پر جا کے ہمارے تمام پروگرامز ملاحظہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا.
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया